बिल्कुल पूछ सकती हो, मैंने खुश दिली से कहा। जब मुझ पर हमला हो ही गया तो मैंने सोचा क्यों न लगे हाथों रैंडल को दूस देता चलूं। मुमकिन है काम बन ही जाए मगर काम नहीं बना। मुझे मालूम है कि तुम असल बात नहीं बताओगे। तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मगर ये ज्यादती भी तो मत करो। तुम जानती हो तो क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा, यह हकीकत है कि रैंडल जैसे शख्स के मुकाबले पर इंतहाई एहतियात की जरूरत है। जब तुम अपने साथियों से कुछ छुपाते हो तो यूं लगता है जैसे वो एतबार के काबिल ना हो। बड़ ने मगमूम लहजे में कहा, अपने साथियों को मैं अपने आप से ज्यादा मोतबिर समझता हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम कि आइंदा क्या होने वाला है। फर्ज करो जिन लोगों को मैं अपने मंसूबे में शरीक करता हूँ उनमें से कोई दुश्मन के हाथ लग जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए और इस हद तक किया जाए कि वो अपनी जुबान बंद ना रख सके तो क्या होगा। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। तहजीब ने कहा, मामले की नजाकत के पेश नजर तुम्हें हक है कि जो मुनासिब समझो करो। मेरा इस मिशन का इंचार्ज होना भी अली के मंसूबे का एक हिस्सा है। बड़ ने अहम काना अंदाज में मुंह खोल दिया। मैं समझा नहीं। रैंडल को ये तासुर देना जरूरी है कि हम उसके सामने बेबस हो रहे हैं। तहजीब ने कहा, वो इस जाम में मुब्तला हो जाएगा कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अली के लिए उसे बेखबरी में छाप लेना आसान हो जाएगा। क्यों अली, तुम बिल्कुल दुरुस्त समझी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं यही कुछ करना चाह रहा हूँ, यानी इस निगरानी वगैरह का कुछ फायदा नहीं। बड़ ने मायूसी से कहा, हम नाहक अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अहमक आदमी निगरानी नहीं होगी तो मंसूबा किसके खिलाफ बुरे कार लाएंगे। मैंने कहा, निगरानी तो बुनियादी अहमियत की हामिल है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है चीफ, तुम महज इस वजह से कमजोर पड़ रहे हो कि मामला एक गैर मुल्की सिफारत खाने का है। बड़ ने कहा, मेरे कमजोर पड़ने की एक बड़ी वजह ये भी है। मैंने कहा, और अपनी इस मजबूती के बायस वो खुश फहमी में मुब्तला है। तुम ये मामला मेरे स्पुर्द कर दो चीफ। इससे कबल भी मैं बाज ऐसे काम कर चुका हूँ जो कोई और नहीं कर सकता था। तुम देखना मैं इस मामले को कितनी खुश उसलूबी से निपटाता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो। मैंने बड़ को घूरते हुए कहा, उसे ठिकाने लगा कि लाश गायब कर देंगे और खुद उसकी तलाश शुरू कर देंगे। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने नफी में सर हिलाया। क्यों नहीं दी जा सकती, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। मालूम होता है तुम जज़ीरा मर्ग पर होने वाली बेइज्जती भूल गए। रैंडल को खत्म कर देने से उस बेइज्जती का बदला नहीं लिया जा सकता। उसकी रुसवाई बहुत जरूरी है। वो नाकाबिल शिकस्त होने के जाम में मुब्तला है। उसे खुद पर नाज है कि वो बहुत अच्छा मंसूबा साज है। उसका ख्याल है कि हर कामयाबी मेरे मुखालिफिन की नाअहली के मरहून मिन्नत होती है। इस वक्त वो सहूनियत का बहुत बड़ा सरमाया है। यहूदियों ने उसे अपनी तमाम उम्मीदों का मरकज बना रखा है। अगर उसे इस तरह चुपके से मारकर उसकी लाश गायब कर दी जाए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। उसे तो यहूदी दुनिया के लिए इबरत का सामान बनाना है। कोई ऐसी सूरत निकालनी है कि आइंदा किसी के हाथों में कोई बड़ी कुव्वत मरकूज न होने पाए। यहूदियों की समझ में आ जाए कि दुश्मन को कमजोर न समझा जाए। किसी हद तक तो ये बात उनकी समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इसकी तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि रैंडल पर फैसला कुन ज़रब न लगाई जाए। क्या समझे। समझ गया। बड़ ने इस बात में सर हिलाया। तुम बहुत दूर तक देखते हो चीफ, इसीलिए मैं तुम्हें चीफ कहता हूँ। बकवास मत करो। तुम तो रैंडल की शागिर्दी में जाने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे थे। बड़ हंसने लगा। आखिर मैं तुम्हारा मुआविन हूँ चीफ। ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसे घिसे बगैर छोड़ दूं। तुम्हें मालूम था कि बड़ पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद मुझे भी खुदा ने बचाया। इसके बावजूद तुम यूं दंदनाती चली आई। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। तहजीब ने कहा, मैंने एहतियात की है। तहजीब मुस्कुराई। मुहाफिजों के जिलों में यहाँ तक आई हूँ और अब हम इसी तरह सफर किया करेंगे। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। इस वक्त हमें बेजा खतरात मोल लेने से गुरेज करना होगा। रात का 1 बज चुका था, मगर जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि हमारे मुंतजिर भी थे। मैं, तहजीब और बर्ड एग्जीक्यूटिव क्लब से स्क्वाड कारों के जिलों में वापस आए थे। मैं तुम्हारे ही इंतजार में जाग रहा हूँ। जनरल ने मुझसे कहा, और मुझे तुमसे अहम नोयत की गुफ्तगू करनी है। जरूरत पड़ने पर तुम मुझे सोते से भी उठा सकते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वैसे खैरियत तो है। बहुत संजीदा नजर आ रहे हो। बात ही ऐसी है अली, मैं सरकारी मिशनरी के एहलकारों का मारा जाना गवारा नहीं कर सकता। ओह, मैं भी संजीदा हो गया। हाँ, इंस्पेक्टर सैमुअल मारा गया है, लेकिन इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। मैं किसी गैर मुल्की को भी डील देने के हक में नहीं हूँ। तुम खामखा इस चक्कर में आ गए कि उसका ताल्लुक फ्रांस से है और अगर उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाया गया तो इस मामले में हुकूमत फ्रांस मुलविस हो जाएगी। मैं खामखा इस चक्कर में नहीं आया जनरल। क्या ये हकीकत नहीं है? हकीकत है तो क्या करें? जनरल ने गुस्सीले लहजे में कहा।
سفارتی اہلکاروں کا مقصد مجرموں کو تحفظ دینا نہیں. اگر کوئی شخص مجرم ہے تو اسے تخصیص سزا ملنی چاہیے. تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے علی. کیتھی براؤن نے کہا. تم نے رینڈل کو ڈیل دینے کی انتہا کر دی ہے. میں نے باری باری ان دونوں کو غور سے دیکھا. میں خود بھی تم دونوں سے متفق ہوں. میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے. تم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوگے. جنرل بولا. ورنہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. رینڈل کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. کس جرم میں؟ میں نے پوچھا. وہ یہاں تخریب کاری کر رہا ہے. اس جرم میں کیا تم اس پر الزام ثابت کر سکو گے جنرل؟ ظاہر ہے کہ ثابت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اسے ملک بدر کر دیں گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اسے اس طرح سزا مل جائے گی تو ضرور اسے ملک بدر کر دو. جنرل ٹیرس مجھے گورنے لگا. کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس پر کوئی الزام بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ شاید. میں نے مختصراً کہا. جب آگ اپنے دامن تک پہنچ جائے تو مسلطیں بالائے طاق رکھ دینی چاہیے. جنرل نے اسپاٹ لہجے میں کہا. آگ بجھانے کے لیے دامن تو کیا، پورے پیراہن کی قربانی بھی دینا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. تمہاری بات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فی الوقت اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ثابت کیا جا سکتا ہے. میں نے جواب دینے سے قبل چند لمحے غور کیا. وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا. اس کے لہجے اور انداز سے ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس میں بھی اپنائیت تھی. وہ گوٹے ہل میں مکمل طور پر با اختیار ہوتے ہوئے بھی مجھ سے اجازت کا خواہاں تھا. اگر وہ چاہتا تو اپنے طور پر رینڈل کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا چکا ہوتا. میں اس کا کیا کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل میں اپنے عوام سے سچی محبت موجود ہے. سرکاری ملازمین کو وہ ملک و قوم کا اثاثہ سمجھتا تھا. اگرچہ گوٹے ہل کے سرکاری ملازمین میں بھی وہ تمام خامیاں موجود تھیں جو تیسری دنیا کے ممالک کے سرکاری ملازمین کا جز بن چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جنرل یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں کسی غیر کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے. کچھ قصور میرا بھی تھا. اگر میں اسے اپنے منصوبے میں شامل کر لیتا تو اس کے پاس صبر کر لینے کے لیے کوئی جواز تو موجود ہوتا. تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے جنرل. میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا. رینڈل کے خلاف اتنا مواد بہرحال موجود ہے کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو پھر تمہاری خاموشی کا جواز کیا ہے؟ جنرل نے مضطربانہ انداز میں کہا. میں یہاں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ گوٹے ہل میں علی گروپ کے ہیڈ کوارٹر میں دھماکہ ہوا تھا. خدا کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر یہی کیا کم ہے کہ تخریب کار کھل کھیلنے پر اتر آئے ہیں. اس کے بعد برڈ پر حملہ ہوا، پھر تمہارا تعاقب کیا گیا جس کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے. ان کا تعلق چونکہ شرپسند عناصر سے تھا اس لیے مجھے ان کی ہلاکت کا غم نہیں ہے، لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد تم پر بھی حملہ ہوا. تم بچ گئے مگر 2 دیگر افراد مارے گئے. ان میں سے ایک سرکاری مشینری کا ایک اہم پرزہ تھا. چند گھنٹوں کے اندر اندر اتنی خونریزی ہو چکی ہے علی، مگر تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. ان تمام تخریب کاریوں کے عقب میں رینڈل ہے. میں نے کہا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تبدیل کیا جا سکتا ہے. تبدیل کیا جا سکتا ہے. جنرل نے حیرت سے مجھے گورا. کیا یہ لایانی بات نہیں ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر رینڈل کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ واقعات رکیں گے نہیں، اسی طرح جاری رہیں گے. یہ بات تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ یہ محض میرا اندازہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اندازہ غلط نہیں ہے. ہماری نظروں میں آنے کے بعد رینڈل غائب ہو گیا تھا. کل رات کے بعد سے آج رات تک اس کی سرگرمیوں کے بارے میں ہم قطعاً لا علم ہیں. سوال یہ ہے کہ اس دوران وہ کیا کرتا رہا اور کہاں رہا. تم ایسی ہی واہیات باتوں میں الجھنے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے. جنرل نے غصیلے لہجے میں کہا. یہ واہیات باتیں نہیں ہیں جنرل. اس وقت میرے خلاف ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے. رینڈل نے یہاں کے اہم جرائم پیشہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ایک ایسا مربوط نظام قائم کر دیا جو میرے خلاف کام کرتا رہے گا. گویا ایک طرح سے اسے خودکار نظام کہا جا سکتا ہے. رقم کی ان لوگوں کو کمی نہیں ہے، اس لیے اس نے رقم تو دل کھول کر خرچ کی، لیکن خود سامنے نہیں آیا. اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر معلوم ہوتا تو رینڈل کی گرفتاری پر معاملہ رک جاتا، لیکن چونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس کے لیے کام کر رہی ہیں، اس لیے جو کچھ انہیں فیڈ کر دیا گیا ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے. ہاں، اگر انہیں معلوم ہو کہ ان سے کام لینے والا رینڈل ہے تو اس کی گرفتاری پر یہ تخریب کاریاں رک جائیں گی. اچھے مفروضات ہیں. جنرل نے سر ہلایا. لیکن ان مفروضات کو بنیاد بنا لیا جائے تو آدمی عضو معطل ہو کر رہ جائے. میں نے جنرل کو جواب دینے کے بجائے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پیراڈائز بار کے نمبر ڈائل کیے. ریسیور خود ایڈگر نے اٹھایا تھا. میں نے اس کی برائی ہوئی آواز پہچان لی تھی. میں آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین تھا جناب. ایڈگر نے میری آواز پہچاننے کے بعد کہا.
لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سے کہاں رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہاں پولیس والوں کا ہجوم ہے، انہوں نے میرا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ مجھے یاد ہے ایڈگر، مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن بے فکر ہو، چند منٹ کے اندر اندر وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے تم کو فون اٹینڈ کرنے کی اجازت کیوں دے دی؟ اتنی رعایتیں تو مجھے مل ہی سکتی ہیں جناب، تھوڑا بہت اثر و رسوخ میرا بھی ہے، لیکن یہ معاملہ چونکہ اونچی سطح کا ہے اس لیے میرے ہمدرد بھی بے بس ہیں۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا اور ایڈگر کی گلو خلاصی کرانے کے لیے تہذیب کو چند ہدایات دی۔ تہذیب نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر سنبھال لیا۔ اب تمہارے ہمدرد تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں نے ایڈگر سے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے تو صحیح، لیکن اس کے لیے تخلیہ ضروری ہے اور میں گرا ہوا ہوں۔ فون نمبر نوٹ کرو۔ میں نے ایک نمبر نوٹ کرایا اور جیسے ہی تنہائی میسر آئے مجھ سے بات کرو۔ فون بند کر کے میں نے جنرل کی طرف دیکھا۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے مجھے تھوڑی دیر اور لگے گی، میں نے کہا۔ میں نے متعلقہ لوگوں سے بات کر لی ہے۔ تہذیب نے مجھ سے کہا ایڈگر کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اہم بات ہے جو وہ دوسروں کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ اب وہ لوگ اس کے پاس سے ہٹیں تو وہ مجھے فون کرے۔ تم کہہ رہے تھے رینڈل نے تمہارے خلاف کوئی نیٹ ورک قائم کر دیا ہے، اگر نہیں کیا تو میں اسے نااہل کہوں گا۔ میں نے جنرل کی بات کاٹ دی۔ واقعات بھی اس سمت اشارہ کرتے ہیں اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میری توجہ اصل معاملے سے ہٹانے کے لیے مجھے مستقل طور پر الجھا لیا جائے۔ مجھے تو بس اس بات سے دلچسپی ہے کہ رینڈل ٹھکانے لگے تو علی اپنا وعدہ پورا کرے۔ کیتھی براؤن نے کہا۔ کون سا وعدہ؟ بڑ بولا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کچھ نہیں، تہذیب نے جلدی سے کہا اور کیتھی براؤن ہنسنے لگی۔ تم لوگ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، بڑ نے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھو بڑ سے کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ تم لوگ بڑ کو تنگ مت کیا کرو، کیتھی براؤن نے کہا۔ دراصل علی نے رینڈل کا قضیہ نمٹتے ہی گھر بسانے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا؟ بڑ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی بڑی بات سے مجھے بے خبر رکھا گیا؟ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، میں نے جلدی سے کہا۔ تم نے ضرور وعدہ کیا ہوگا چیف، کافی عرصے سے تم کسی بہانے کی تلاش میں تھے۔ میڈم بھی طاق میں تھی کہ کوئی بہانہ ملے اور تم دونوں یہ ٹھکا کیا ہوتا ہے؟ میں نے بڑ کو خشمگی نظروں سے گورا۔ مما میرا مطلب تھا شادی، بڑ ہکلایا۔ یہ بدتمیز آدمی ہے، تہذیب نے ناگواری سے کہا۔ اسے گفتگو تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں میڈم، لیکن شادی کرنا بدتمیزی تو نہیں کہلائے گی۔ بےہودہ الفاظ کا استعمال تو بدتمیزی ہے۔ ٹھکا کوئی بےہودہ لفظ بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اسے بے معنی کہا جا سکتا ہے۔ جذبات کی شدت اور وارفتگی میں عموماً ایسے بے معنی الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ ہماری شادی سے تمہارے جذبات کا کیا تعلق ہے؟ تہذیب نے اسے گورا۔ میں تم دونوں کو دل و جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ بڑ نے ڈٹائی سے کہا۔ اب فرزانگی کی حدود میں واپس آ جاؤ۔ کیتھی براؤن مذاق کر رہی تھی، یعنی وہ شادی والی بات، وہ سہرے کے پھول کھلنے کے دلکش مناظر ضرور پیش کیے جائیں گے۔ کیتھی براؤن نے بڑ کی بات اڑا کر کہا۔ اگر کوئی اسے مذاق سمجھ رہا ہے تو وہ خود بھگتے گا۔ اس نوک جھونک کے دوران جنرل ٹیرس خاموش تھا اور کسی گہری سوچ میں مستغرق دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً چونک کر بولا، رینڈل کو کب تک ڈیل دی جاتی رہے گی؟ اسے ڈیل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دی جائے گی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تہذیب نے جب اسے گوٹی ہل میں غیر قانونی طور پر داخلے کے الزام میں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے پاسپورٹ اور ویزا دکھا کر تہذیب کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ جعلی ویزا اور امیگریشن کی مہریں تو لگوا سکتا ہے مگر ایئر لائن کے مسافروں کی فہرست تبدیل نہیں کروا سکتا۔ تم نے اس سے یہ بات کہی تھی؟ جنرل ٹیرس نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں نے اسے کہا تھا اور ساتھ ہی اسے تسلی بھی دی تھی۔ تم نے بہت برا کیا، جنرل نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے کیتھی براؤن کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر تمہیں میری طرف سے بولنا چاہیے، میں نے کہا۔ مجھے؟ کیتھی نے حیرت سے کہا۔ اس معاملے میں تمہاری کیا طرفداری کر سکتی ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی مخفی نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے سوچا تھا کچھ کام رازداری سے کر لیا جائے، لیکن لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ اب انہیں بھی شریک کرنا پڑے گا۔ خود ہی زبان بندی کے احکام جاری کرتے ہو اور پھر خود ہی گلے شکوے بھی کرنے لگتے ہو۔ اب تو زبان بندی کا حکم واپس ہو گیا، اب تو تم میری طرفداری کر سکتی ہو۔ یہ کیا چکر ہے؟ جنرل نے متجسس لہجے میں کہا۔ ایسی کون سی بات ہے جو دوسروں سے چھپائی جا رہی ہے؟ رینڈل پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ٹھوس مواد کی ضرورت تھی اور ٹھوس مواد حاصل کرنے میں بھی وقت لگتا۔ دوسری طرف رینڈل کو روکنے کی اس کے سوا کوئی اور صورت بھی نہیں تھی کہ میلینوف کو روکا جائے، لہٰذا میں نے میلینوف کے اعزاز میں ایک ہنگامی ڈنر کا اہتمام کیا
تاکہ گوٹے ہل سے اس کی روانگی میں تاخیر ہو سکے، اور اس کے بعد میں نے خاموش ہو کر سوالیہ نظروں سے کیتھی کی طرف دیکھا۔ کیتھی میری نظروں کا مفہوم سمجھ گئی۔ اس کے بعد علی نے پیرس ایک فون کیا۔ کیتھی نے کہا، دراصل علی کو شبہ ہے کہ رینڈل کا پاسپورٹ جعلی ہے، تو تم اس چکر میں ہو کہ رینڈل کو جو سفارتی تحفظ حاصل ہے وہ اس سے محروم ہو جائے۔ جنرل نے چونک کر کہا، اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی جنرل۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اس پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ ہل جل بھی نہ سکے۔ میں اسے مکمل شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہوں، جبکہ تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ جب تم اپنے ساتھیوں تک کو بے خبر رکھو گے تو یہی ہوگا۔ تہذیب نے کہا، کمال یہ ہے کہ جس بات سے سب بے خبر تھے وہ کیتھی براؤن کے علم میں کس طرح آ گئی۔ بڑ بولا، علی نے میرے سامنے ہی فون کیا تھا۔ کیتھی نے ہنس کر کہا، بعد میں علی نے مجھ سے زبان بند رکھنے کی درخواست کی۔ اب میں علی کی درخواست رد تو کرنے سے رہی، اس میں تو شبہ نہیں ہے۔ جنرل نے سر ہلایا، علی کی درخواست رد نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا پاسپورٹ جعلی نہ ثابت ہوا تو توقع تو یہی ہے کہ پاسپورٹ اصلی نہیں ہوگا۔ اگر ہوا تو گوٹے ہل کا ویزا جعلی ہوگا۔ میں نے مکمل تحقیقاتی رپورٹ کے لیے کہا ہے، گویا سارا دار و مدار اس رپورٹ پر ہے جو فرانس سے موصول ہوگی۔ جنرل ٹیرس نے کہا، اگر رپورٹ موصول ہونے میں تاخیر ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ تاخیر نہیں ہوگی، رپورٹ زیادہ سے زیادہ صبح تک موصول ہو جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ رپورٹ رینڈل کے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ جنرل نے کہا، یہ مت بھولو کہ وہ ایک فراڈ آدمی ہے، اس کا تعلق کیسی ہی منظم تنظیم سے کیوں نہ ہو، لیکن ایک فراڈ شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اصل کاغذات کے چکر میں پڑے۔ اس کی سہولت تو جعلی کاغذات میں ہی مضمر ہوتی ہے۔ جب اور جس قسم کے کاغذات درکار ہوئے بنوا لیے، اصل کاغذات کے ساتھ یہ سہولت کہاں؟ جنرل ٹیرس کے انداز سے میں نے محسوس کیا جیسے وہ قائل نہیں ہوا، تاہم مروتاً وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر اس سکوت کو فون کی گھنٹی نے توڑا۔ فون ایڈگر کا تھا۔ ان لوگوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے جناب، ایڈگر کہہ رہا تھا۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو ان لوگوں سے گلو خلاصی ممکن نہ ہوتی۔ رسمی باتیں چھوڑو، تم بے قصور تھے، اس لیے میں نے تمہاری سفارش کی۔ اب جلدی سے یہ بتا دو کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے پاس کسی نامعلوم شخص کا فون آیا تھا، ایڈگر نے کہا۔ اس نے مجھ پر الزام عائد کیا کہ میں نے جس پارٹی کے خلاف کام کرنے کے لیے معاوضہ لیا اسی سے مل گیا۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے کہا، پھر تم نے اس الزام کا کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ مجھے پہلے صحیح پوزیشن نہیں بتائی گئی تھی، یہ تو بہت اونچی سطح کا معاملہ ہے، اور پھر میں نظروں میں بھی آ گیا ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس پر اس شخص نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ معاملہ خواہ کسی سطح کا بھی ہو، چونکہ میں معاوضہ وصول کر چکا ہوں، لہٰذا اب اس معاملے سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، میں نے کہا۔ اس شخص کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری نقل و حرکت پوری طرح اس کے علم میں ہے۔ جی ہاں، اور اس نے اگلی فرمائش جو کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ علی یار خان اب اسکواڈ کاروں کے ساتھ نقل و حرکت کر رہا ہے۔ مجھے ان اسکواڈ کاروں پر حملہ کرنا ہے۔ یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے۔ اس طرح تو تم خود بھی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہو۔ میں نے اسے یہی کہا، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ کام تو ہر قیمت پر ہونا ہے۔ اس نے یہ بھی جتایا کہ مجھے پہلے ہی کئی گنا زیادہ معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے۔ تم نے اسے کوئی حتمی جواب دیا یا نہیں؟ میں نے ایڈگر سے پوچھا۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ معاوضے کی رقم واپس کی جا سکتی ہے، مگر اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے، وہ مجھے دوبارہ فون کرے گا۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ اب اس کا فون آئے تو تم حامی بھر لینا، مگر اس سے بھی کہہ دینا کہ تمہیں چونکہ میرے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، لہٰذا میری نشاندہی کر دی جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ایڈگر نے حیرت سے کہا۔ میں اتنا مخدوش قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہی کرنا ہے، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ اس سے آگے میرا کام ہے۔ میں نے فون کر کے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا۔ میری بات درست ثابت ہوئی۔ رینڈل کا ترتیب دیا ہوا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ اسکواڈ کاروں پر حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ رینڈل نے کن لوگوں کو تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ جنرل نے تشویش سے کہا، اگر ہم نے اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا تو اس میں پھنس کر رہ جائیں گے اور رینڈل کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ اس چکر میں ہے کہ میری توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے میک اپ کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ میری تلاش میں ہاتھ پیر مارتے رہ جائیں گے۔ تم بس اتنا کرو کہ بنسڈلے کو ٹیرس محل طلب کر لو۔ اوہو، جنرل نے ہونٹ سکوڑے، گویا اب تم بنسڈلے کی میک اپ میں کام کرو گے۔ کیا کیا جائے، مجبوری ہے، لیکن اپنا وعدہ مت بھول جانا۔ کیتھی براؤن نے مجھے ٹوکا۔
रैंडल से निमटते ही तुम्हें वादा पूरा करना होगा। अब इतना खौफजदा भी मत करो कि मैं रैंडल को छोड़ने पर मजबूर हो जाऊं। मैंने हंसकर कहा, तहजीब इतनी बुरी तो नहीं है। कैथी ने आंखें निकाली और मैं गड़बड़ा गया। बात ये नहीं है, मैंने कहना चाहा मगर बड़ ने मेरी बात काट दी। तो गोया वो शादी वाली बात सच थी और तुम दोनों ही इस बात को मजाक करार देते रहे। बेवकूफ आदमी, मैंने जिंजला कर कहा। कैथी ने एक तरफा तौर पर यह बात कही थी। इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। कैथी ने कहा, बहुत अरसा तुम लोगों को बर्दाश्त किया है, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा और बात खत्म हो गई। मैं रात 2 बजे के बाद सोया था और सुबह 7 बजे के करीब मुझे उठा दिया गया। टेरिस महल के टेली प्रिंटर पर पेरिस से पैगाम मौसूल हुआ था। मैं ये ताकीद करके सोया था कि अगर कोई पैगाम हो तो मुझे उठा दिया जाए। मेरे साथ तहजीब भी उठ गई थी। मैंने टेलिक्स पर सरसरी नजर डाली। वो एक मखसूस कोड में था और ये भी मेरी हिदायत के मुताबिक था। मैं जल्दी से हाथ मुंह धो कर आया और टेलिक्स के पैगाम को डी कोड करने बैठ गया। तहजीब मेरी कुर्सी के अकब में खड़ी मुझे काम करते देख रही थी। मुख्तसर सा पैगाम था जिसे मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर डी कोड कर लिया। उस पैगाम के मुताबिक रैंडल के पास ना तो फ्रांस की शहरियत थी और ना ही किसी पासपोर्ट ऑफिस से इस नाम के किसी शख्स को पासपोर्ट जारी किया गया था। तुमने देखा? मैंने तहजीब की तरफ मुड़कर कहा। रैंडल जाली पासपोर्ट पर किस तरह दंदनाता फिर रहा है। हाँ, तहजीब ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसके पासपोर्ट के बारे में फ्रांस से तफ्तीश करने का ख्याल किसी और के जहन में कहाँ आ सकता था। उसकी ये सबसे बड़ी मजबूती थी तहजीब, और हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट भी यही थी। उसके सानो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं इस हद तक आगे भी जा सकता हूँ। अब तो ये साबित हो गया कि रैंडल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अब तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। नहीं तहजीब, एक्शन तो उसके खिलाफ जरूर लिया जाएगा, मगर अभी नहीं। हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। लेकिन अली, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा मंसूबा क्या है? तहजीब ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मंसूबा बहुत सादा है जाने अली। ये रिपोर्ट जो मुझे भिजवाई गई है, यही रिपोर्ट गोटे हिल में फ्रांसीसी सिफारत खाने को भी भिजवाई गई होगी। मैं इंस्पेक्टर बंसडले के मेकअप में सिफारत खाने जाऊंगा और वहाँ के किसी जिम्मेदार फर्द से मुलाकात करके उनसे दरखास्त करूंगा कि फिलहाल इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिफारत खाने से बात बाहर चली जाए। इससे क्या फायदा होगा? तहजीब ने पूछा। रैंडल बेखबर रहेगा और हम अपने मंसूबे पर काम करते रहेंगे। मेरे ख्याल में तो अब किसी मंसूबे वगैरह की जरूरत नहीं रही। हम उस पर बराह रास्त हाथ डाल सकते हैं। तहजीब ने कहा। किस जुर्म में? मैंने बड़ी मासूमियत से कहा और तहजीब मुझे घूरने लगी। क्या अब भी सवाल की कोई गुंजाइश बाकी बची है? नहीं बची होगी, मैंने बेपरवाही से कहा। लेकिन अगर उसे यूं आसानी से पकड़ लिया गया तो मजा नहीं आएगा। तुम बताते क्यों नहीं कि आखिर तुम किस चक्कर में हो? तहजीब ने तेज लहजे में कहा। चक्कर सिर्फ रैंडल का है, इसमें कोई लड़की तो मुलविस है नहीं जो तुम्हें तशवीश हो रही है। अगर हो भी तो मुझे क्या? तहजीब ने रूठे हुए अंदाज में कहा। मेरा तुम पर कोई ऐसा हक नहीं जिसके तहत तुम्हें रोक सकूं। और वो जो कैथी ब्राउन कह रही थी, मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, उसके बारे में क्या ख्याल है? कैथी ब्राउन अहमक है, तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा। खामखा तुम पर दबाव डाल रही है। मैंने उसे मना भी किया था मगर वो नहीं मानती। वो तो हम दोनों पर दबाव डाल रही है। मैंने हैरत से कहा। सिर्फ मुझ पर ही तो दबाव नहीं डाल रही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तहजीब ने अपनी ही धुन में कहा। मैं किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने पर मजबूर करने के खिलाफ हूँ। हर शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हक हासिल है। और उस शख्स के बारे में क्या कहोगी जिसने अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक डाल लिया हो? मैंने कहा। तहजीब ने चौंक कर मुझे देखा। उसे अहमक कहेंगे इसलिए कि तुमने मुझे असल मौजू से भटका दिया है। बात हो रही थी इस मंसूबे की जो तुमने रैंडल के लिए बनाया है। सच्ची बात बताऊं तहजीब, मैंने दफातन संजीदा होते हुए कहा, मंसूबे के खदोखाल मेरे जहन में वाज़े नहीं है। इसका इन्हिसार रैंडल पर है। मालूम नहीं वो क्या कदम उठाता है। बस मैं पूरी तरह तैयार हूँ। रैंडल जो भी कदम उठाए मुझे उसका तोड़ करना है और मुनासिब वक्त पर उस पर ज़रब लगानी है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब तो पेशबंदियां हैं। मेरा ख्याल है अब तुम सच बोल रहे हो। तहजीब मुस्कुराई। मैं झूठ कब बोलता हूँ? मैंने मासूमियत से कहा और तहजीब हंसने लगी। तुम इतनी सादगी से झूठ बोलते हो कि बड़े बड़े धोखा खा जाएं। अब तक बंसडले यहाँ पहुँच चुका होगा। मुझे उसके रूप में फौरी तौर पर काम शुरू कर देना चाहिए। रैंडल को कम से कम मौका मिलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वो हम पर सबकत ले जाए।